بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیوں کیا اور 7ویں عرش الہی پر اپنی کرسی پر براجمان ہوئے؟ ویورز، کیا آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ یا پولیس صراط پر 7 مراحل کیوں طے کرنے پڑیں گے؟ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حج اور عمرے کے موقع پر حاجی 7 مرتبہ کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کو 7 کنکریاں ہی کیوں ماری جاتی ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 7 درجات ہی کیوں ہیں؟ 7 کا یہ ہندسہ اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ساتھیوں، اس ویڈیو میں نے مختلف جگہوں پر اپنے اور ویڈیوز کے تھم نیلز بھی شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام پر انشاءاللہ ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جس نے صبح سویرے اجوا کی 7 کھجوریں کھائیں تو شام تک کوئی زہر یا جادو ٹونا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح قوم عاد پر جو ہوا بھیجی گئی وہ 7 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم عاد کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ نمبر 7 قرآن مجید میں 28 مرتبہ آیا ہے، جو نمبر 7 کا بھی ملٹیپلائی ہے۔ قرآن مجید میں ہر لفظ کو ناپ تول کر بیان کیا گیا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمبر 7 کو ایسے حیرت انگیز طریقے سے بیان کیا ہے کہ آج کی موجودہ سائنس بھی اس کو سمجھنے کے بعد اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ تخلیق ارض و سماوات اور موجودات کائنات میں اکثر 7 کے عدد کا نفوذ یقیناً دعوت فکر و نظر دیتا ہے۔ 7 کے عدد میں کیا راز ہے اور اس میں خالق کائنات کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا تو 7 طبق بنایا۔ آیات کریمہ ہے، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے، ایک پر ایک؟ سورہ نوح آیت نمبر 15۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کا پہلا مرتکب ابلیس یعنی شیطان ہے۔ اس واقعہ عظیم کا ذکر قرآن حکیم میں 7 جگہ پر مختصر و مفصل تکرار سے آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 18، سورہ حجرات آیت نمبر 28 تا 40، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 65، سورہ کاف آیت نمبر 25، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116، سورہ صاد آیت نمبر 28۔ احسن الخالقین نے آدم کو اپنے دست قدرت سے 7 حصے عطا کیے: سر، ہاتھ، ایک سینہ، ایک شکم اور 2 پاؤں۔ یہی 7 اندام ہیں۔ اس جسم کے اہم حصے سر میں 7 سوراخ بنائے گئے: 2 آنکھیں، 2 کان، 2 دھتنے اور 1 منہ۔ پھر اندرونی جسم میں اعضائے رئیسہ 7 ہی تخلیق کیے جنہیں تھوریکس کہتے ہیں: دل، جگر، زہرہ، پتا، 2 گردے اور 2 پھیپھڑے۔ انہیں 7 خزینہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سر کی آنکھوں کا مرتبہ روشن ہے۔ کہتے ہیں مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اس آنکھ کو وہ اہمیت دی کہ اس کے بغیر دنیا تاریک، گویا نین نہیں تو چین نہیں۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھانے کو ملا وہ گندم تھا، جس کے 7 دانے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور آدم علیہ السلام کو پیش کیے۔ پھر نسل آدم میں سبب تخلیق کائنات و موجودات نبی آخر الزماں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب قرآن حکیم نازل کیا۔
تو ارشاد ربانی ہوا، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم میں یہی سورہ فاتحہ میں کل 7 آیاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا تو خشیت رب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر یہ انسان تھا جس نے اسے قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، تاابد محفوظ رہے گا، اور اس کی بہترین جگہ انسانی قلوب ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں 7 عظیم صورتیں وہ ہیں جو حروف مقطعات کے حرف حام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور جہنم کی وعیدیں بھی۔ ایمان و عمل نیک کا صلہ جنت ہے، اور کفر و شرک کی سزا جہنم۔ اس جنت کی تعداد بھی 7 بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 خلد، نمبر 2 دارالاسلام، نمبر 3 دارالقرار، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت ماوا، نمبر 6 جنت نعیم، نمبر 7 جنت الفردوس۔ اسی طرح جہنم کے طبقات بھی 7 ہیں، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ انبیاء و رسل کے علاوہ قرآن میں جن نیک اور فرمانبردار بندوں کا ذکر آیا ہے ان میں اصحاب کہف بھی ہیں۔ سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب کہف بھی شمار میں 7 ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رجب کی 27ویں شب کو معراج بھی عطا فرمائی۔ جب اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو کل انبیاء و رسل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی جو صفیں قائم ہوئی وہ بھی 7 تھی، 3 صفیں رسل کی اور 4 صفیں انبیاء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان اور سرکش بندوں پر عذاب بھی نازل کیے۔ قوم عاد پر اللہ کی طرف سے آندھی کا عذاب 7 رات اور 8 دن ہوا۔ بخاری شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، جس نے کسی کی کچھ زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کی انتہا تک دھنسا دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے جس شخص نے ظلم کر کے 1 بالش بر زمین لے لی، اللہ تعالیٰ اسے 1 بالش زمین 7 زمینوں کی انتہا تک کھدوائے گا۔ قرآن حکیم میں انبیاء و رسل علیہ السلام سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، ہم انہیں قصص القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، جسے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تاکید کی تھی، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ آگے چل کر جب وہ بادشاہ مصر کی قید میں رہے تو قید کی یہ مدت بھی 7 برس کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری قید میں ہی تھے کہ بادشاہ ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 فربا گائیں دیکھی جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری اور دوسری 7 بالیاں سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، پھر اس کے بعد مشکل برس آئیں گے۔ اگلے نبیوں کی زندگی پڑھیے تو ان کے ساتھ بھی عدد 7 کہیں نہ کہیں اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال کوڑوں کے مرض میں مبتلا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد اس زمانے کے 7 گز کے برابر تھا، نیز ان کے عصا بھی ان کے قد کے برابر تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا، اور یہ ہفت سلام کے نام سے مشہور ہے۔ خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا کی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ امت مسلمہ پر فرض عبادات میں حج بیت اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کعبہ میں بھی 7 پھیرے ہیں، پھر سعی صفا و مروہ میں بھی 7 چکر سنت بی بی ہاجرہ کے لازم قرار دیے۔
رمی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے 7 کنکریاں ہی ضروری تھی۔ قربانی کے بڑے جانوروں گائے، بھینس، بیل اور اونٹ میں 7 حصے 7 شرکائے قربانی کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ نماز میں جب اپنے مالک حقیقی کو سجدہ کرتے ہیں تو جسم کے 7 عضو ہی زمین پر ہوتے ہیں: دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور سر۔ شریعت محمدی میں رشتے کی 7 عورتوں سے نکاح حرام ہے اور وہ ہیں دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، بہن، سگی یا رضائی۔ امت مسلمہ میں 7 قسم کے مرنے والوں کو درجہ شہادت دیا گیا ہے: جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، نمبر 2 جو پانی میں ڈوب کر فوت ہوا، نمبر 3 جو حادثاتی طور پر آگ میں جل کر جاں بحق ہوا، نمبر 4 جو کسی وبائی مرض یعنی ہیضہ یا چیچک میں ہلاک ہوا، نمبر 5 جو کسی دیوار کے گرنے سے اس کے نیچے دب کر مرا، نمبر 6 جو شخص دوران سفر بے یار و مددگار اللہ کو پیارا ہوا، نمبر 7 وہ عورت جو حمل کے دوران جان سے گزری۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور میری باقی تمام ویڈیو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔